السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دہشت ہرجائی، از قلم سارہ عروج۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی، فضا میں چلتی تیز ہوا سے درختوں کے ہلتے جن سے خاموشی میں ایک سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ شخص رات کے اس پہر اپنی مطلوبہ قبر کے پاس بیٹھا، ہر چیز ہر خوف کو بلائے طاق رکھے قبرستان میں بیٹھا اپنے یہ تمام تر ظلم ناانصافیوں کو یاد کرتا اشک بار تھا۔ پر اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ، کیونکہ اب وقت بیت چکا تھا، معاف کرنے والی جا چکی تھی۔ بے وفائی کا غم، محبت نہ ملنے کا غم اور بھی سے غم اپنے ساتھ قبر میں لیے جا چکی تھی، جبکہ مقابل کے لیے پیچھے تحفے میں ایک چیز، ایک احساس چھوڑ چکی تھی جو آخر تک اس کے ساتھ رہنا تھا، پچھتاوا۔ نو وے موم، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس دیہاتن سے شادی نہیں کروں گا۔ بیٹا بات کو سمجھو، نکاح میں ہے وہ تمہارے، اب سے نہیں بچپن سے نام جڑا ہے اس کا تمہارے ساتھ، مسز شمائلہ نے اپنے خود سر اور ضدی بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سو وٹ موم، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھ سے پوچھ کر کروایا تھا نکاح آپ نے، ویسے بھی اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم کہاں ہائی کلاس سوسائٹی اور وہ کہاں ٹپیکل لوگ۔ سوری، میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا، اپنے ٹائپ کی لڑکی سے، جو میرے ساتھ کھڑی ہو تو پتہ بھی چلے کہ میر حازم کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیٹا تم تو اس سے ملے بھی نہیں ہو، ایک دفعہ سمائرہ سے مل تو لو، بیوی ہے تمہاری وہ، کم از کم میری عزت کا خیال کر لو۔ کیا جواب دوں گی بھائی کو؟ کتنی چاہت سے میں نے سمائرہ کو تمہارے نکاح میں رکھا تھا، تم بھی تو خوش تھے، پر اب کیوں تم نے اپنے آپ کو انگریزوں کے ماحول میں ڈال لیا ہے؟ میں اس رشتے کو نہیں مانتا، یہ سب آپ نے اپنے شوق سے کیا ہے، ماموں لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے وہ آپ خود دیکھیں گی۔ وہ نہایت بدتمیزی سے کہتا اپنا فون اور گاڑی کے چابیاں اٹھائے چلا گیا، جبکہ پیچھے مسز شمائلہ اپنے خودسر اور ضدی بیٹے کی ہٹ دھرمی پر کلس کر رہ گئیں۔ میر حازم میر زاویار اور شمائلہ کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کا نکاح مسز شمائلہ نے بچپن میں اپنے بھائی کی بیٹی سمائرہ سے کروایا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی دلہن کے روپ میں تصور کیے بہت خوش تھیں، اس بات سے انجان کہ ان کا بیٹا ان کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دے گا۔ نکاح کے اگلے دن میر زاویار کی فیملی واپس امریکہ جا چکی تھی، کیونکہ ان کا کاروبار باہر کے ملک میں سیٹل تھا۔ باہر کے ملک میں رہتے ہوئے میر حازم کو باہر کی ہوا لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس ماحول کا عادی ہو چکا تھا، اس کو ہر چیز ویل سیٹل چاہیے ہوتی تھی، جبکہ وہ اپنی دنیا میں مگن یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ کسی کے نام کے ساتھ منسوب ہے، کوئی کتنی شدت سے اس کی واپسی کا منتظر ہے۔ دوسری طرف سمائرہ کے دل میں حازم کی محبت اندر تک جڑ پکڑ چکی تھی، وہ اس کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی، ہر رات اس امید سے سوتی کہ شاید اگلا دن میر حازم کا دیدار کروائے گا۔ وہ آفس میں اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھا آفس کی فائل سائن کر رہا تھا کہ اس کے فون کی بجتی بیل نے اس کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، وٹ؟ اوہ، آپ وہیں رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ مقابل سے ملنے والی خبر پر وہ تمام کام کو چھوڑتا جلدی سے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ نجمہ، نجمہ! وہ ہڑبڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور میڈ کو آواز دیتے ہوئے بولا، جی صاحب۔ موم کہاں ہے؟ جی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ موم؟ وہ دروازہ کھولتا اندر کی جانب آیا، جبکہ حازم کو دیکھ کر وہ منہ موڑ چکی تھی۔ ناراض ہیں آپ؟ آئی ایم سوری موم، مجھے آپ سے ویسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پلیز ناراض تو نہ ہو۔ وہ کسی بچے کی طرح ہاتھ سے ان کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، کیوں آئے ہو؟ اب بھی نہ آتے، بات تو تم نے میری ماننی ہی نہیں ہے۔ اچھا ہے، جلدی مر جاؤں گی، جان چھوٹے گی تمہاری بھی، پھر کرتے رہنا اپنی مرضی۔ موم پلیز ایسا تو نہ بولیں، آپ جانتی ہیں ڈیڈ کے بعد میرا سب کچھ آپ ہی ہیں۔ وہ ایک دم تڑپتے ہوئے بولا، بیٹا تو مان لو نا میری بات، یوں اس عمر میں مجھے میرے اپنوں کے سامنے رسوا نہ کرو بیٹا، میں چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارا گھر بستے ہوئے دیکھ لوں۔ روز خواب میں تمہارے بابا مجھے لینے آتے ہیں، میں بھی ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ بہت اکیلے ہیں، مجھے پکارتے ہیں بیٹا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو۔ موم میں تیار ہوں، بس آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پڑے دھکیلتے ہوئے بولا، بہت شکریہ بیٹا، تم نہیں جانتے تمہارے اس فیصلے نے مجھے کتنا پرسکون کیا ہے۔ وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو ہٹائے محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے بولی، اب آپ ریسٹ کریں موم، میں چلتا ہوں۔ سمائرہ کون سی بلا ہو تم، جس نے میری موم کو اپنا اسیر بنا لیا ہے کہ وہ تمہارے لیے مجھ سے ناراض تک ہوگی؟ بس ایک دفعہ تم میر حازم کی تسرت میں آ جاؤ، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہارے پاس آخری راستہ فرار کا ہوگا۔ حیات تنگ نہ کی تم پر، تو میرا نام میر حازم نہیں۔ وہ کمرے سے منسلک بالکنی میں سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا اپنے اشتعال پر قابو پاتا سمائرہ کے خواب
خلاف پروپیگنڈا بنا رہا تھا۔ آج وہ دن آن پہنچا تھا جب وہ پورے حق کے ساتھ اس کی شریک حیات کے روپ میں بیٹھ کر میر حازم کا انتظار کر رہی تھی۔ پورے کمرے کو سرخ و سفید رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں موجود گلاب کے پھولوں اور خوشبو والی موم بتی کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو اور زیادہ خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ پری وش لال رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی حازم کے آنے کی منتظر تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کا برسوں کا سفر آج ختم ہونے والا تھا، مگر وہ پری پیکر اس بات سے بے خبر تھی کہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات کی 2:30 بج چکے تھے، لیکن حازم کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ البتہ اس کا انتظار کرتے کرتے اسمائرہ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ 3 بجے کے قریب حازم کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ پڑی پیکر اس کو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سوتے ہوئے نظر آئی۔ ایک پل کے لیے وہ اس کے ہوش ربا حسن میں کہیں کھو سا گیا تھا، لیکن پھر تمام تر پچھلی باتوں کو یاد کرتا، اپنی سوچوں کو جھٹکتا اس تک پہنچا اور جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ یہاں میری نیندیں میرے سکون کو برباد کر کے خود سکون فرما رہی ہو۔ اسمائرہ نے نیند میں سے جھنجھوڑ کر ایسے اٹھائے جانے پر بوجھل آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے معاف کر دے، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، وہ معصومیت سے سر جھکائے بولی تھی، جبکہ اس کا جواب سن کر حازم نے اسمائرہ کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ یہاں تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ معصوم اس کو غصے سے پھنکارتے دیکھ لرز سی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اوہ، یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں نے عام دلہنوں کی طرح تمہارا دیدار نہیں کیا، تمہاری شان میں کوئی قصیدے نہیں پڑھے؟ تعریف اس صورت میں کی جاتی ہے اگر اس میں میری رضامندی شامل ہوتی، اور میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ اس شادی میں میری کوئی خواہش، کوئی رضامندی نہیں ہے، وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ حازم کے ایسے کہنے پر اس نے پلکوں کی گھنی جھالڑوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے صرف ناپسندگی تھی۔ تم اگر اس لمحے یہاں موجود ہو تو صرف موم کی وجہ سے، پتہ نہیں تم نے ان پر کیا جادو کیا ہے کہ وہ مجھ سے منہ تک موڑ گئی، صرف تمہاری بدولت۔ وہ ناگواری سے اس کو تکتے ہوئے بولا، اس بات سے انجان سامنے موجود لڑکی کا دل وہ اپنے لفظوں سے چھلنی چھلنی کر رہا ہے۔ وہ شادی کی پہلی ہی رات اپنے شوہر کے منہ سے لفظوں کی صورت ٹپکتی نفرت سے دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ آنسو روانگی سے بہنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ اس سنگ دل کے سامنے بہا کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب پوری رات کیا یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کو اٹھنے کا حکم دیتا خود مزے سے پورے بستر پر نیم دراز ہو چکا تھا، جبکہ وہ اپنی تذلیل پر آنسوں سے بڑی آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی اور وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھی ہوئی کب سے روکے گئے آنسوں کو بہانے لگی۔ بخشنا گناہوں کو، سن کے دعاؤں کو۔ ربا، پیار ہے تو نے سب کو ہی دے دیا، میری بھی آہوں کو، سن کے دعاؤں کو۔ مجھ کو وہ دلا میں نے جس کو ہے دل دیا۔ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی وہ سسک رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی کئی خواب دیکھے تھے، لیکن جس شخص سے اس نے امیدیں لگائیں وہ ہی اس کے خوابوں کا قاتل ثابت ہوا۔ بچپن سے اس دل میں اس کے لیے محبت تھی، وہ محبت بڑھتی عمر کے ساتھ پروان چڑھی، لیکن مقابل کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ بیچاری ارمانوں کی ماڑی معصوم وہیں ٹھنڈے فرش پر روتے روتے سو چکی تھی، جبکہ حازم ہر بات سے بے خبر خود اپنے مہنگے بیڈ پر سکون کی نیند فرما رہا تھا۔ اسمائرہ کی آنکھ صبح فجر کی نماز کے وقت کھلی، اپنے آپ کو فرش پر دیکھ کر ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یکدم گزشتہ رات کے لمحات یاد کر کے ایک دفعہ پھر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ کس طرح حازم نے اس کو حقیر جانا، وہ اس کے لیے ایک زبردستی کا بوجھ تھی۔ یہ سوچتے ہی آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ شادی کی پہلی صبح اتنی تلخ ہوگی ایسا تو نہیں سوچا تھا اس نے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوئی اور اپنا تمام حال دل اپنے خدا کے آگے بیان کیا۔ بے شک اس کے سوا کوئی دلوں کے راز نہیں جانتا۔ دوران نماز اشک اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ نماز کے بعد جان ماز لپیٹ کر اس کو جگہ پر رکھتی بالکنی میں آ گئی، جہاں پودوں پر گرتی اوس، فلک سے چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو معتبر کر رہی تھیں۔ کھلی فضا میں اس نے ایک لمبا سانس اندر کی جانب کھینچا، جیسے خود کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر بالکنی میں کھڑے ہونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آئی، ایک نظر بستر پر پھیل کر لیے لیٹے حازم کو دیکھا اور خود صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ حازم کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر تیار ہوتی اسمائرہ پر گئی، جو گرین اور گولڈن رنگ کے لباس میں ملبوس اپنی کمر تک آتے گھنے بالوں کو کھولے آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو دیکھ کر دل ہی میں اس نے تعریف کی تھی، مگر تعریف زبان پر آنے سے انکاری تھی، کیونکہ انا اور غرور آڑے آ رہی تھی۔ کاجل کے بعد اس نے لپسٹک اٹھائی تاکہ اپنے خوبصورت ہونٹوں کو اس سے رنگ سکے، لیکن حازم آگے بڑھتا اس کے ہاتھ سے لپسٹک پکڑتا اس کی خواہش کو ناکام کر گیا۔ مجھے یہ سب فضول کے ڈرامے بالکل پسند نہیں ہیں، وہ لپسٹک کو ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بولا۔ آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا۔ وہ نہایت تلخ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا اور ڈریسنگ سے منسلک الماری میں گیا، وہاں سے ایک چھوٹا سا لال رنگ کا باکس نکال کر لایا اور احسان کرنے والے انداز میں اس کی جانب کیا۔ یہ لو، پہن لینا، موم نے دیے تھے۔
اسمائرہ نے درد سے بڑی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے یہ بابر کروانا چاہ رہی ہو۔ سارے ارمان تو چکنا چور کر چکے ہو، اب اس کھوکھلی چیز کا کیا فائدہ؟ میں نے یہ پہننے کے لیے دیے ہیں، نہ کہ انہیں یہاں رکھنے کے لیے۔ اس کو باکس ڈرور میں رکھتے دیکھ کر بولا، میری بات نظر انداز کی جائے، یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ غصے میں اس کی جانب بڑا، باکس کو تھام کر اس میں سے سونے کی نفیس کنگن نکال کر سختی سے اس کی کلائی تھام کر اس میں پہناتے ہوئے بولا۔ سختی سے کلائی تھامے جانے پر اس کی سسکی نکلی تھی۔ چلو اب نیچے، اور اپنا منہ ٹھیک رکھنا، آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے، وہ کہتا باہر کی جانب بڑھا، جبکہ وہ اپنی کلائی کو سہلانے لگی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ اسمائرہ اور حازم کی شادی 1 ہفتہ ہو چکا تھا، سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اس پورے ہفتے میں ان دونوں کے درمیان بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ حازم روز صبح جلدی آفس چلا جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ ان کے مابین تعلق کو دیکھ حازم کی ماں بھی بہت پریشان تھی۔ اس نے حازم کو کافی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح اسمائرہ سے لا تعلقی نہ پڑتے، ایک اچھے شوہر کی طرح اس کا خیال رکھا جائے، اپنے اور اس کے رشتے کو پروان چڑھائے، لیکن وہ ان سے صاف کہہ چکا تھا کہ ان کے کہنے کے مطابق وہ شادی تو کر چکا ہے، پر ایسا کوئی رشتہ وہ نہیں بنانا چاہتا۔ حازم کی بات سن کر اس کی ماں بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ ماما سوپ پی لیں، پھر آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے۔ اسمائرہ شمائلہ بیگم کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے داخل ہوئی، جہاں وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ 2 دن سے شمائلہ بیگم کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ ان کی دیکھ بھال کی تمام تر ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی تھی۔ سمی تم کیا گھر میں ایسے اتنے سادہ حلیے میں گھوم رہی ہو؟ بیٹا تھوڑا تیار ہو کر رہا کرو، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، نہ ہونٹوں پر لپسٹک، کہیں سے بھی سہاگن نہیں لگ رہی۔ شمائلہ بیگم سوپ پیتے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، جو کہ سادہ کوٹن سوٹ میں ملبوس، سر پر نفاست سے دوپٹہ اوڑھے ان کے سامنے بیٹھی انہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی۔ شمائلہ بیگم کی بات سن کر ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ تھما اور 2 دن پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ چھن 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 شام کا وقت تھا۔ اسمائرہ چن چن کرتی چوڑیوں کے ساتھ کمرہ سمیٹنے میں مصروف تھی، جبکہ بالکنی میں بیٹھا حازم اس شور سے چڑھ رہا تھا۔ ایک تو اس کو یہ لڑکی بے انتہا کی بری لگتی تھی، اوپر سے اس کے شوق چوڑیاں پہننا، بالوں میں پراندہ ڈالنا اس کو سخت کفت میں مبتلا کرتے تھے۔ اتارو انہیں فوراً۔ وہ اس شور سے تنگ آتا کمرے میں آیا اور اس کے سر پر کھڑا اسے حکم دیتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی، کیونکہ وہ جس کام کو کرنے کا کہہ رہا تھا وہ اس کے بس سے باہر تھا۔ اپنی بات کو یوں ہوا میں اڑائے جانے پر اس کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ اس نے باہر جاتی اسمائرہ کی چوٹیاں پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کارروائی کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ سمجھ نہیں آتی؟ بہری ہو؟ کیا بکواس کی ہے میں نے؟ اس شور شرابے کو اتارو، نفرت ہے مجھے ایسی چیزوں سے، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے، جب دیکھو چھن چھن چھن۔ چوڑیوں کو توڑنے کے ارادے سے اس نے اسمائرہ کی کلائی کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیتے ہوئے دہاڑنے کے انداز میں کہا، جبکہ اس کے ارادے جان وہ رونے لگی تھی۔ نہیں حازم پلیز، انہیں توڑیے گا مت، میں اتار دیتی ہوں۔ وہ آنسو بڑی آنکھوں سے اس سے التجا کرتی ہوئی بولی۔ حازم کی کلائی پر سخت گرفت کے باعث کچھ چوڑیاں زمین پر گری تھیں، کچھ اس کی کلائی میں پیوست ہوئی تھیں۔ دودھیا رنگت کی کلائی سے خون ٹپ ٹپ کرتا نیچے ٹائلوں کے فرش پر گر رہا تھا۔ کانچ کی چبھن اپنے ہاتھ پر محسوس کیے اس کی آنکھوں میں روانی آئی تھی۔ رونا ہاتھ پر چوٹ لگنے سے زیادہ چوڑیوں کے ٹوٹنے کا تھا۔ وہ نیچے فرش پر بکھری چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو چوڑیاں نہیں، اپنا آپ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کو بچپن سے ہی عشق تھا چوڑیوں سے۔ وہ ایک پل کے لیے چوڑیوں کو اپنی کلائی سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کو چوڑیوں کی شدائی بولتی تھیں۔ سمی بیٹا پانی پکڑانا۔ وہ شمائلہ بیگم کی بات سن کر ہوش میں آئی، جو کھانستے ہوئے اس سے پانی پکڑانے کا بول رہی تھی۔ جی ماما۔ بیٹا میں نے بہت چاہت سے اپنے شازم کے نکاح میں لیا تھا تمہیں، وہ پیار، اس کے چہرے پر پیار کرتی بولی، اگر وہ تم سے دوری برت رہا ہے تو تم اس کے پاس جاؤ، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھو، اس سے باتیں کیا کرو، محرم کے رشتے میں کشش ہوتی ہے بیٹا۔ ماما آپ نہیں جانتی وہ بے انتہا ناپسند کرتے ہیں مجھے۔ بعض اوقات میاں بیوی اپنے اس خوبصورت رشتے کو خود ہی خراب کر لیتے ہیں، وہ کبھی میرے نہیں ہو سکتے، ان کو میری جیسی عام لڑکی نہیں چاہیے۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی۔ وہ ایک آنسو بے عمل ہو کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا، جس کا اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ دیکھنا انشاءاللہ تم دونوں کا رشتہ ضرور کامیاب ہو، ایسے روتے نہیں، مایوس نہیں ہو، آمین۔ وہ ان کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ حازم آفس سے آنے کے بعد سیدھا شمائلہ بیگم کے کمرے میں ان سے ملنے گیا، لیکن انہوں نے حازم سے کوئی بات نہ کی اور یہ کہہ کر کمرے سے نکال
جانے کا کہا جب تک وہ اپنے اور سمیرہ کے رشتے کو صحیح نہیں کر لے گا، اس کو اپنی بیوی ہونے کا حق نہیں دے گا، تب تک اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ یہ سن کر اس نے بہت واویلا مچایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ ایک پڑھائی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے سے ایسا سلوک کریں گی۔ شمائلہ بیگم نے حازم کے جواب میں غصے سے کہا کہ وہ بھی ان کی بیٹی ہے، خبردار جو اس کو پڑھائی کہا۔ اپنی ماں کے آگے کے الفاظ سن کر وہ غصے میں گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ رات کے 1:30 بجے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں موجود کوٹ کو اٹھا کر صوفے پر ماڑا، گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا۔ سمیرہ کچن کے کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو حازم کو ہاتھوں میں سر گرائے بیڈ پر بیٹھے پائے۔ یہ کب آئے؟ وہ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی۔ حازم اپنے نام کی پکار پر اس نے خون آشام آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی سمیرہ کی جانب اٹھائیں، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ لرز سی گئی۔ وہ یہ پوچھنا تھا کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی بولی۔ زہر لا دو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ اس کی دہار پر خوف سے اس نے اپنی دونوں آنکھیں میچی تھیں۔ تم وہ ہو جس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی؟ میری ماں کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو نا تم؟ کیا پول پٹیاں پڑھاتی رہی ہو موم کو تم کہ میں جابر ہوں، بہت ستم اٹھاتا ہوں تم پر، تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیتا؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنا چہرہ اس کے چہرے قریب تر کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ جھوٹ، اس نے چیختے ہوئے اس کی گردن پر گرفت اور مضبوط کی۔ لیکن آج کے بعد تم کوئی شکایت کرنے کے قابل نہیں رہو گی، کیونکہ تمہاری تمام شکایت میں دور کر دوں گا۔ کہتے ہی اس نے سمیرہ کو بیڈ کی جانب دھکا دیا۔ وہ اندھے منہ جا کر بیڈ پر گری تھی۔ سیدھی ہو کر وہ جلدی سے دوسری جانب سے اترنے لگی کہ اس کو اپنا آپ حازم کی سخت گرفت میں محسوس ہوا۔ نہیں حازم، پلیز نہیں، مجھے یوں بدلے کی بھیٹ مت چڑھائیں، وہ روتے ہوئے التجائیں کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کر چکا تھا۔ ہاں حازم، مجھے یوں رسوا نہ کریں پلیز حازم، جبکہ وہ اسی کی تمام مزاحمت کو نظر انداز کیے اس کو خاموش کروا چکا تھا۔ اپنا تمام غصہ، وحشت، بدلہ سب اس معصوم کی نظر کر رہا تھا۔ حازم تولیے سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تو بے ساختہ طور پر اس کی نظر سمیرہ پر گئی، جو آنکھوں کو بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تم کیا بیٹھی یوں ماتم کر رہی ہو؟ ناشتہ بناؤ جا کر میرے لیے، کوئی جابرانہ یا دنیا سے انوکھا کام نہیں کیا ہے، تمہاری اور موم کی خواہش کے مطابق بس اپنا حق وصول کیا ہے۔ میں تمہارا کوئی عاشق نہیں ہوں جس کو یوں نخرے دکھا رہی ہو، ناٹک تو ایسے کر رہی ہو جیسے بہت ظلم ڈھا دیا ہو تم پر۔ وہ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے بولا۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر حازم؟ وہ دھیمے قدم چلتی اس تک آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کرتی بولی۔ یہ ہے آپ کا سو کولڈ حق؟ وہ کندھوں اور گردن پر اس ستمگر کے دیے گئے نشان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، جسے ایک پل کے لیے دیکھ حازم بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں حازم، یہ حق نہیں ہے، یہ غصہ، نفرت اور وحشت ہے جو آپ کے دل میں میرے لیے بڑی ہے۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ جیسے مرد اسی طرح اپنا غصہ اور سفوکیشن اپنی بیویوں پر نکالتے ہیں اور اسے حق کا نام دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ لوگ زیادہ ہی حق پر اکڑتے ہیں تو بیویوں کے دوسرے حقوق کیوں یاد نہیں رہتے آپ لوگوں کو؟ عزت دینا، محبت کرنا، خیال رکھنا، بھروسہ رکھنا، اعتبار کرنا، یہ سب چیزیں میاں بیوی کے رشتے کے لیے ضروری ہیں، لیکن آج کل آپ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی حق سر چل بول رہا ہے، باقی کہیں دفن ہو چکے ہیں ہمارے خوابوں کی طرح۔ تلخ مسکان چہرے پر سجائے آنکھوں میں بسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حازم اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جس لڑکی کی زبان اس کے آگے چلتی نہیں تھی، آج وہ بے خوف اس کو آئینہ دکھا گئی تھی۔ ناشتہ بنانے کے بعد سمیرہ کا رخ شمائلہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا تاکہ ان کو ناشتہ کروا کر میڈیسن دے سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ان کو کچھ معمول سے ہٹ کر محسوس ہوا۔ اس کی نظر شمائلہ بیگم کی جانب اٹھی جو کہ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتی ان تک آئی اور ان کو آواز دے کر اٹھانے لگی۔ ماما جی، ناشتہ کر لیں، میڈیسن کا ٹائم ہو رہا ہے۔ لیکن آگے سے جواب نہ دار۔ اس کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آگے بڑھ کر سمیرہ نے ان کو رخ اپنی جانب کیا، مگر ان کا ڈھیلا وجود دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ ماما! سمیرہ کی چیخ سن کر سیڑھیوں سے اترتا حازم جلدی سے کمرے کی جانب آیا جہاں وہ شمائلہ بیگم کے وجود سے لپٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا حازم؟ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں؟ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ سمیرہ کی بات سن کر یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں کھولتا اس کی جانب آیا، لیکن جیسے اس کی نظر اپنی ماں کے بے جان وجود پر پڑی تو اس کو کھڑا رہنا محال لگا۔ موم، آپ ناراض ہیں؟ آئی ایم سوری، پر اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، ناراضگی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ وہ ان کے ٹھنڈے وجود کو خود میں بھینچے روتے ہوئے بولا۔ اپنے کندھوں پر نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے پیچھے دیکھا جہاں سمیرہ کھڑی تھی۔ سمی!
سمی تم بولو نا موم کو، وہ تمہاری بات سنیں گی۔ بے خیالی میں اس کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ اس کو اس نام سے پکار گیا جس سے بچپن میں پیار سے بلاتا تھا۔ نہیں، وہ اب کسی کی نہیں سنیں گی۔ وہ ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اپنی ماں کی تدفین کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی نظریں سسکیوں کے ساتھ روتی اسماعیلہ پر گئی۔ یہ لڑکی ہی منحوس ہے، اس کے قدم اس گھر کے لیے بھاری ثابت ہوئے ہیں۔ توبہ توبہ، اپنی ساس کو کھا گئی۔ یہ سارے جملے اس کو دوران تدفین سننے پڑے تھے، لیکن وہ صبر کا گھونٹ بڑھ چکی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا مقصد پورا ہوا، میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم ایک کالا سایہ ہو جس نے میری خوشگوار زندگی کو اندھیرے اور ویرانی میں بدل دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری ماں مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلے گی۔ مجھے ان سے معافی مانگنے تک کا موقع نہیں ملا، اور ان سب کی ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ غصے اور غم کی وجہ سے اس کی نسیں پھول رہی تھیں، گوری رنگت میں سختی سرخی سی مل گئی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مر جانا چاہیے، کہتے ہی حازم نے اسماعیلہ کی سراہی دار گردن کو اپنی گرفت میں لے کر دبایا تھا۔ اسماعیلہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، آنکھیں باہر ابل آنے کو تیار تھیں۔ اس نے حازم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اپنا آپ چھپانے کی کوشش کی، جس پر اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ حازم کے سر پر اس وقت صرف خون سوار تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھک ٹھک دروازے کی آواز پر اس نے اسماعیلہ کو رہائی بخشی تھی۔ حازم کے چھوڑنے پر وہ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے کھانسنے لگی تھی اور شکوہ کناں نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جیسے یہ احساس دلانا چاہ رہی ہو اس سب میں میری کیا غلطی ہے۔ وہ اس کی نظروں کے مفہوم کو نظر انداز کرتا دروازہ کھولنے گیا جہاں ملازمہ کھڑی تھی۔ صاحب، نیچے آپ کو بی بی کے ابو بلا رہے ہیں۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ نیچے جا کر اگر کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسماعیلہ کا ہاتھ پکڑے وہ اس کو نیچے لے کر آیا جہاں اس کے بابا اپنا بیگ پکڑے جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنا ہاتھ حازم سے چھڑا کر اپنے بابا کے پاس بھاگی اور ان کے گلے لگ گئی۔ کافی دنوں بعد کسی اپنے کا لمس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گڑیا، بابا کی جان، روتے نہیں۔ ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب ان کی نظر اس کی گردن کے نشان پر گئی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے حازم کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ماموں، وہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ وہ نہایت تلخ اور گستاخانہ لہجے میں گویا ہوا۔ چٹاک! اسماعیلہ کے بابا کی ہاتھ سے پڑتے تھپڑ نے حازم کی چلتی زبان کو قفل لگایا۔ یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ لگتا ہے باہر کے ملک میں رہ کر تم تمیز و تہذیب بھول چکے ہو۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنی محروم بہن پر جو تمہاری صحیح تربیت نہ کر سکی۔ ماموں پلیز، میری موم کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا۔ کیوں نہ بولوں؟ تم میں کہیں سے بھی اپنے والدین کے جراثیم نہیں؟ یا تمہارے باپ نے آج تک تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھایا تو تم نے اپنی بیوی پر کیسے ہاتھ اٹھایا؟ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی مردانگی نہیں بلکہ بزدلی ہوتی ہے۔ اب میں یہاں ایک لمحہ اپنی بیٹی کو تم جیسے وحشی اور انسانیت سے گرے ہوئے انسان کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے گئے تو واپسی کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ بند رہیں گے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کھلا دلائیں گے تو میں آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ ہمارے خاندان میں کھلا لینا مکروہ ہے اور طلاق میں دوں گا نہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جتانے والے انداز میں کہتا گھر سے نکل گیا۔ یہ بات اس کے پناہ کو کہاں گوارا تھی کہ کوئی اس کو دھتکارے۔ گڑیا، چلو تم میرے ساتھ۔ نہیں بابا، میں انہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر میں نے انہیں قبول کیا ہے۔ رخصتی کے وقت آپ نے اور ماما نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سسرال ہی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے۔ اس کو سنوارنا بنانا سب عورت کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی ہوں۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت بن کر لوگوں کی نظروں میں مظلوم نہیں بننا چاہتی۔ یہ داغ نہیں چاہتی میں اپنے دامن پر۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بھرم رکھوں، اور آپ کی یہ گڑیا کبھی آپ کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے گی۔ وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے اپنے بابا سے بولی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پڑے دھکیلتے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر جا چکے تھے۔ حازم کی ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ کہتے ہیں کسی کے جانے سے وقت رکتا نہیں ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے ان کے ساتھ بتائے گئے لمحے یاد آتے ہیں۔ انسانی لمحوں کے حصار میں ہوتا ہے، پر بہت جلد وہ واپس اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال حازم کا بھی تھا۔ وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک کرتی آواز پورے فلور پر گونج رہی تھی۔ وہ لڑکی گرلز پنک کوٹ پینٹ میں ملبوس، بالوں کو ہائی پونی میں مکید کیے، آنکھوں میں مہنگے سن گلاسز لگائے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس لڑکی کے گارڈز اس کے پیچھے ہاتھوں میں گن تھامے اس کی پیروی کر رہے تھے۔ وہ اپنے آفس کے گلاس کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور مغرور چال چلتی چوکور میز کے سامنے رکھی رولنگ چیئر پر جا بیٹھی جہاں اس کا لیپ ٹاپ، ٹیشو باکس،
پین اور ایک ٹیلی فون رکھا تھا جس سے آفس کے ورکرز سے بآسانی رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ سمائرہ کو صبح سے اپنی طبیعت بوجھل بوجھل محسوس ہو رہی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ میڈیسن لیتی کچن میں کھانا بنانے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر نہ بنایا تو ذلت اسی کے حصے میں آنی ہے۔ بابا کے ڈانٹنے کے بعد اس نے سمائرہ پر اب دوبارہ ہاتھ تو نہ اٹھایا، پر لفظوں کی چوٹ دینے سے باز نہ آیا۔ عظیم گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پہ شکن نمودار ہوئی، کیونکہ سمائرہ لائٹس آف کر کے بیڈ پر سکون کی نیند فرما رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھایا تھا۔ تم میں مینرز نہیں ہے کیا؟ جب تک شوہر گھر پر نہیں آ جاتا تب تک سوتے نہیں ہیں۔ اس دن تمہارے بابا مجھے تو بڑا درس دے رہے تھے، اگر تمہیں تھوڑی عقل دے جاتے تو کیا تھا۔ سمائرہ جو 15 منٹ پہلے دوائی لے کر لیٹی تھی، اچانک یوں اٹھائے جانے پر ہڑبڑا کر اٹھی اور حیرت سے عظیم کو دیکھا۔ اب یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ حکم دیتے ہوئے جا چکا تھا، مگر اپنی انا اور اپنے غرور اور غصے میں اس کے سر پر باندھے گئے دوپٹے کو نہ دیکھ پایا، یا پھر دیکھ کر بھی انجان بن گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا، تب تک وہ کھانا لگا چکی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کو ٹیبل پر سر ٹکائے دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہے۔ اچھا، ایک لفظی جواب دیے وہ واپس کھانے میں مصروف ہو گیا۔ یو آر مائی لو، یو آر مائی لائف، تم میرا پیار ہو، میری زندگی ہو۔ آئی لو یو سو مچ، آئی ول گیٹ یو اینڈ ہائڈ ان مائی سول۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں حاصل کر کے اپنی روح میں چھپا لوں گی۔ وہ لڑکی شاندار کمرے میں موجود جہاں اس کے آرام کی ہر آسائش مہیا تھی، نائٹ بلب کی روشنی میں کسی ابرو نوجوان کی تصویر سامنے ہاتھوں میں تھامے ایک ٹرانس سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ برتن سمیٹ کر جلدی سے اوپر پہنچو، حازم سمائرہ سے کہتا کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ سر میں اٹھنے والے درد کو برداشت کرتی کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی جہاں حازم پہلے سے بیڈ پر لیٹا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سونے کے لیے نہیں کہا، پہلے سر دباؤ، میرا سر درد ہو رہا ہے، سارا دن آفس میں ورکرز کے ساتھ سر کھپانا پڑتا ہے۔ وہ اس کو لیٹتے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ تھوڑا زور سے دباؤ، جان نہیں ہے کیا ہاتھوں میں؟ تمہیں نا کبھی عقل نہیں آنی ہے، یہاں لیٹو، میں بتاتا ہوں کیسے دباتے ہیں۔ کہنے کو تو ایک سلیقہ شال لڑکی ہو، مگر کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ حازم اٹھ کر بیٹھا اور سمائرہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر آرام آرام سے اس کا سر کی مالش کرنے لگا۔ اس طرح دباتے ہیں، وہ اس کے سر کی فزیو کرتے ہوئے بولا، جبکہ دوسری طرف سمائرہ سر میں سکون ملنے کے باعث نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ سمائرہ کو سوتے دیکھ اس نے اس کو صحیح سے لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز اس کی انا کو گوارا نہ تھی وہ خود سے اسے دبانے میں پہل کرے، اسی لیے اس کو سکھانے کا ناٹک رچائے اس کے سر کی مالش کر گیا۔ عظیم کا دل سمائرہ کے لیے نرم پڑ رہا تھا، لیکن وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیا ان کی زندگی، ان کی کہانی مکمل ہو پائے گی یا لے گی سمائرہ کی زندگی نیا موڑ؟ یہ ایک بڑا ہال نما میٹنگ روم تھا جس کے وسط میں ایک لمبی گول میز رکھی گئی تھی، جہاں دنیا کے مشہور بزنس ڈیلر اپنی نشست کے سامنے لیپ ٹاپ رکھے بیٹھے آنے والی شخصیت کا انتظار کر رہے تھے۔ قدموں کی چاہت سے سامنے داخلی دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کا انتظار ختم ہوا، کیونکہ وہاں سے ایک میچور لڑکی اپنی سیکرٹری کے ساتھ داخل ہوئی۔ اس لڑکی کے اندر داخل ہوتے ہی حازم پر ایک سحر سا طاری ہوا تھا۔ وہ دم بخود سا اس کو دیکھ رہا تھا، گوری رنگت، لمبی ناک، ہلکے میک اپ سے سجا چہرہ، بڑی کٹاؤ دار لب، گہری نیلی آنکھیں، اوپر سے ویل کانفیڈنٹ۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی حازم کے دل سے آواز آئی تھی، یہ لڑکی میر حازم کے لیے پرفیکٹ ہے۔ ہیلو، گڈ مارننگ، مائی نیم از رباب شمس۔ رباب نے اندر داخل ہو کر اپنا تعارف کروایا اور پھر پریزنٹیشن شروع کی۔ اس کی آواز میں ایک کشش سی تھی جس نے میر حازم کے ساتھ سب کو اپنی جانب جکڑا ہوا تھا۔ سمائرہ جو کمرہ صاف کرنے کے بعد کچن میں کھانا بنانے کے لیے داخل ہوئی تھی، چکر آنے کے باعث ٹیبل کا سہارا لیا۔ کیا ہوا بی بی جی؟ یہ لیں پانی پئیں۔ ملازمہ جو برتن دھو رہی تھی سمائرہ کو دیکھ کر استکائی، کچھ نہیں، بس چکر سے آ رہے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے۔ وہ پانی پکڑتے ہوئے بولی، بی بی جی میری مانے تو آپ ایک بار ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں۔ وہ برتن دھوتے ہوئے بولی، میر حازم، جیسا کہ آپ کی پریزنٹیشن کے مطابق ہم یہ ڈیل آپ کے ساتھ فائنل کر چکے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے بزنس کو مزید آگے لے کر جائیں گے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد روم میں صرف حازم اور رباب تھے۔ یس شور مس رباب، وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی اور ستائش دیکھ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے آج تک جھکنا نہیں سیکھا تھا۔
اوکے میر حازم، میں چلتی ہوں، باقی کی ڈسکشن کل ہم کسی ریسٹورینٹ میں کریں گے۔ وہ اپنی نین نشیلی آنکھوں پر چشموں کا پہرا لگاتے ہوئے بولی۔ اگر آپ یہ ڈسکشن میرے گھر پر لنچ کر کے کریں گی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر بولی۔ کیونکہ میر حازم کو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ چہرے پر غرور سے بھرپور مسکراہٹ سجا کر جواب دیا گیا۔ اور اگر میں انکار کر دوں، وہ گلاسز کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی، تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے گھبرا رہی ہیں اور میرا چیلنج ریجیکٹ کیا۔ جی نہیں، آئی لائک چیلنجز۔ سو کل کا لنچ آپ کے گھر پر مسٹر میر حازم۔ وہ مسکرا کر بولتی اپنا فون ٹیبل سے اٹھائے باہر کی سمت چل دی، جبکہ میر کے بقول اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ آپ دوائیاں وقت پر لیجیے گا اور ہر ہفتے چیک اپ کے لیے آتی رہنا، ڈاکٹر نے کہتے ہی ایک پرچہ اسمائرہ کی جانب بڑھایا، جسے اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ اسمائرہ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں ڈرائیور کے ساتھ نزدیکی کلینک پر آئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اسے امید سے ہونے کی خبر سنائی تھی، جسے سنتے ہی وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ ایک خوشی کا احساس اس کے پورے بدن میں سرایت کر گیا تھا، لیکن جلد ہی یہ سوچ کر مایوس ہو چکی تھی، کیا حازم اس بات سے خوش ہوگا؟ وہ تو اس کے وجود کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ واپس گھر آ چکی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہ لوگ رات کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے روم میں آ چکے تھے۔ حازم نے اسمائرہ کو دیکھ کر کہا، جو کہ چھت کو گھورتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ویران آنکھوں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے بولی۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو کہہ سکتی ہو۔ وہ آج معمول سے ہٹ کر خوشگوار لہجے میں سے سوال کر رہا تھا۔ اسمائرہ نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دراصل آج ٹرن وہ جو بولنے لگی تھی، فون کی بیل نے اس کی بات کو کاٹا تھا۔ ویٹ، میں فون سن کر آتا ہوں، وہ کہتا فون لے کر بالکنی میں چلا گیا۔ آپ کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں، وہ اداسی سے سوچتے ہوئے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ چکی تھی۔ ہاں بولو، کیا بول رہی تھی؟ عظیم جب فون سن کر روم میں آیا تو اس کو سوتے دیکھ ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کرتا خود بھی لیٹ چکا تھا۔ آج گیسٹ آ رہے ہیں، سو اس حساب سے کھانے وغیرہ کی تیاری کر لینا۔ گھر کے عام لباس میں ملبوس عظیم نے کچن میں کام کرتی اسمائرہ سے کہا، جی بہتر، آپ مجھے بتا دیں کتنے گیسٹ ہیں اور مینیو بھی کیا کیا رکھنا ہے تو میں اس حساب سے بنا لوں گی۔ وہ بھاپ اڑاتی گرم گرم کافی عظیم کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، زیادہ نہیں ہے، بس میری بزنس پارٹنر ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان کی اسسٹنٹ بھی ہوں، سو اسی حساب سے 3-4 ڈشز بنا لینا۔ جی آپ پریشان نہ ہو، میں بنا لوں گی۔ کمرے کی کھڑکی سے پڑتی سورج کی کرنیں اس کے حسین چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ان کرنوں سے بچنے کے لیے اس نے سائڈ پر رکھا کشن کروٹ بدلتے ہوئے اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھا، جس سے اس کا ہاتھ اپنے تکیے کے بائیں جانب رکھی کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن حواس بیدار ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکان آئی تھی، جیسے سمجھ چکی ہو وہ کیا چیز ہے۔ ہاں، وہ اس کی محبت دیوانگی کی تصویر تھی، اس کے خوابوں کے شہزادے کی، جو ان قریب اس کا ہونے والا تھا، لیکن ایسا صرف اس کو لگتا تھا، لیکن قسمت میں کیا لکھا ہے وہ صرف قسمت لکھنے والا جانتا ہے۔ اسمائرہ جب ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو حیرت کی زیادتی سے اس کا منہ کھل گیا، کیونکہ پورا کمرہ لنڈے بازار ایل بی کا منظر پیش کر رہا تھا، کیونکہ حازم الماری کے تمام کپڑے بکھیرے بیٹھا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، ہر چیز کو کتنی نفاست سے رکھنے والا حازم آج کمرے کا یہ حال کیے بیٹھا تھا۔ کچھ یاد آتے ہی وہ جلدی سے الماری کی جانب آئی اور ڈرور کو لوک لگا دیکھ شکر کا سانس لیا اس نے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ حیران پریشان کھڑی اس سے سوال کرتے ہوئے بولی، یار میں نے کون سا شوق سے کیا ہے، میری رویل بلو کلر کی شرٹ نہیں مل رہی، اوف، وہ تو میں نے چھت پر سکھانے کے لیے ڈالی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ پوچھ تو لیا ہوتا، آپ ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیتے، میں نے کتنی محنت سے کل الماری سیٹ کی تھی اور آگے بڑھ کر کپڑے سمیٹنے لگی تھی۔ اسے چھوڑو، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے کہ اسے بعد میں کرنا، پہلے جا کر میری شرٹ لاؤ۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر سے شرٹ لا کر اسے پریس کرنے لگی، پھر الماری میں ایسے ہی کپڑے ڈالے، اسے بعد میں سیٹ کرنے کا سوچ کر کچن میں کھانا بنانے چلے گی۔ کچن میں آ کر جلدی اس نے پاستا اور بریانی کے لیے مسالہ تیار کیا، ساتھ ساتھ رائتا اور سلاد بنایا۔ بریانی کو دم لگانے کے بعد اس نے میٹھے میں کسٹرڈ بنایا اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھا۔ کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تیار ہونے کے بعد حازم کچن میں داخل ہوا، جہاں اسمائرہ کباب تل رہی تھی۔ اسمائرہ نے حازم کی جانے والی پہلی تقریب پر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تو اس حسن کے دیوتا پر اس کی نظریں منجمد ہو گئی۔ وہ جو حازم کے حسن میں کھوئی تھی، غلطی سے ہاتھ فرائی پین پر لگنے سے اس کی سسکی ابڑی،
خوبصورت آنکھوں میں یکدم نمی جھلکی تھی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ مجال ہے کوئی کام ڈھنگ سے کر لو۔ عظیم جلدی سے برنول لیتا اس تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا جہاں جلنے کے باعث ہاتھ لال سرخ ہو رہا تھا۔ ہاتھ جلا کر بیٹھ گئی ہو تاکہ سرونگ نہ کرنی پڑے۔ سمائرہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی فکر میں بول رہا ہے لیکن اس کی آخری لفظوں سے اس کو اپنا دل چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ آپ فکر نہ کریں، سرونگ وغیرہ سب وقت پر ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ آرام سے اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے بولی اور برنول اپنے ہاتھ پر لگانے لگی۔ او ہاں۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ سمائرہ نے سوال نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ باہر اس حلیے میں مت آ جانا، میں نہیں چاہتا کسی کے سامنے میری انسلٹ ہو، وہ کہتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ سمائرہ ہاتھ پر برنول لگا کر کباب کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ ان کے مکالمے کے دوران کافی حد تک اس کے دل اور نصیب کی مانند جل چکا تھا۔ ڈارک کوڈنگ جینز پر ملٹی رنگ کا کرتا پہنے، گلے میں سٹولر ڈالے، وہ خود پر مہنگے پرفیوم کی بارش کیے وہ اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ کر حازم کے گھر کی جانب روانہ ہوئی جہاں اس پر ایک ناقابل یقین راز آشکار ہونا تھا۔ صاحب آپ کے مہمان آ چکی ہیں۔ ملازمہ نے اس کو آ کر رباب کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ انہیں سٹنگ روم میں بٹھائیں، میں آتا ہوں۔ جی، ملازمہ کہتی جا چکی تھی، شیشے میں سے خود پر ایک طاہرانہ نظر دھڑاتے اپنے بالوں اور کوٹ کو سیٹ کرتا وہ باہر کی جانب چل دیا۔ گڈ آفٹرنون مس رباب، اس نے کمرے میں داخل ہوتے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جس پر رباب نے بھی اس خوش شکل نوجوان کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر مسکرا کر جواب دیا۔ مسٹر حازم، پروجیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جوس کا سپ لیتے ہوئے بولی جو کہ سمائرہ نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ آپ تھوڑا ایزی ہو جائیں پھر ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ایزی ہوں، آپ پلیز سٹارٹ کریں۔ اوکے مس، ایز یو وش۔ وہ جو ملاقات کو طویل کرنا چاہ رہا تھا لیکن رباب کی بات پر اس کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا۔ اپنا لیپ ٹاپ اور فائل اسٹڈی سے لانے کے بعد اس نے پروجیکٹ کے بارے میں اپنے خیالات رباب سے ڈسکس کیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد وہ دونوں فارغ ہوئے۔ اتنی دیر میں سمائرہ نے ملازمہ کے ہاتھ کھانا لگنے کا پیغام بھجوایا تو وہ دونوں لنچ کی نیت سے ہال کی جانب روانہ ہوئے۔ ہیو اے سیٹ مس رباب، وہ کرسی دھکیل کر اس کو بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے بولا جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا جبکہ ملازمہ کا یہ دیکھ منہ کھل گیا تھا۔ لو بھلا، اپنی بیوی کا خیال رکھا نہیں جاتا اور غیر لڑکیوں کو کیسے بھگت کر رہا ہے، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولی۔ واو مسٹر حازم، آپ کی ملازمہ کے ہاتھوں میں تو بہت ٹیسٹ ہے، وہ کباب کی پہلی بائٹ لیتے ہوئے بولی۔ یہ سب ملازمہ نے نہیں، میری وائف نے بنایا ہے، وہ مسکرا کر جواب دیتے ہوئے بولا جبکہ اس کی بات سن کر رباب کو نوالا اپنے حلق میں پھنستا محسوس ہوا۔ اس کی مسکراہٹ یکدم سمٹی تھی جسے انجانے میں حازم بھی نوٹ کر چکا تھا۔ وہ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی وائف کا ذکر چھیڑنے کی۔ آر یو میرڈ؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ یس، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اوہ کنگریچولیشنز، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بڑھائی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ اس کا دل کی دنیا یکدم ویران ہوئی تھی، ہر چیز سے اس کا دل اچاق سا ہو گیا تھا۔ بائی دی وے، آپ کی وائف نظر نہیں آ رہی؟ جی، وہ اوپر روم میں ہے، شاید سو رہی ہے، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ اس کو سمائرہ پر غصہ آ رہا تھا، مطلب یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے۔ اوہ اٹس اوکے، نو ایشو، تھینک یو سو مچ فار دی اسپیشل اینڈ گریٹفل لنچ، بہت شکریہ اتنے اچھے اور خاص لنچ کے لیے، وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اوہ اوکے ڈیئر، اٹ مینس پلیجر، گڈ بائے۔ اوہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، گڈ بائے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ رباب کے جانے کے بعد حازم کمرے میں آئے، غصے سے سمائرہ کی جانب بڑھا جو کہ الماری کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے تم میں، وہ اشتعال کے عالم میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب گھماتے بولا۔ آج تمہاری وجہ سے مجھے رباب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی، کتنا امبیرس فیل کر رہا تھا میں، کیا ہو جاتا اگر تم تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ جاتی، تمہیں نظر نہیں لگ جانی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ آج ایک مرتبہ بتا دیں، کبھی آپ کو میری ڈریسنگ کا ایشو ہوتا ہے، کبھی اپنی امیج کا۔ اس لیے نہیں آئی تھی کہیں آپ کو مجھے جیسی ٹیپیکل لڑکی کی وجہ سے اپنی ہائی کلاس سوسائٹی میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی کمرے سے نکلتی چلی گئی جبکہ پیچھے حازم غصے سے پیچو کھاتا رہ گیا۔ چاند کی مدھم چاندنی میں ہر چیز اونگتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ آج دوپہر کی حازم کی بات سن کر اس کی خواہش انگلش مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو گئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بھول جاؤں اسے، وہ تمہارے نصیب میں نہیں، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا وہ تمہارا عشق ہے، تم اسے حاصل کر سکتی ہو۔ کیا ہوا اگر وہ شادی شدہ ہے؟ مرد پر تو 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن وہ ایک عورت ہو کر کسی دوسری عورت کا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ دل نے دلیل دی تھی
تم کسی کا گھر برباد نہیں کر رہی، تم نے صرف اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ ویسے بھی محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، اور دماغ میں دل کی بات کو بڑے دھکیلا تھا۔ حازم پچھلے 10 منٹ سے گاڑی میں بیٹھا سمائرہ کا انتظار کر رہا تھا۔ رباب نے حازم اور سمائرہ کو اپنے گھر میں پارٹی پر انوائٹ کیا تھا، جو کہ اس نے بزنس ڈیلنگ کی بنا پر رکھی تھی، جس میں اس کے سرکل میں موجود جاننے والے دوست وغیرہ بھی موجود تھے۔ گاڑی کے اس پار سے اس کو سمائرہ اپنی جانب آتی نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ کیسی ڈریسنگ کی ہے تم نے؟ کوئی ڈھنگ کا ڈریس نہیں ہے تمہارے پاس؟ یہ تمبو پہن کر کوئی پارٹی میں جاتا ہے؟ وہ ناگواری سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جس نے شلوار سوٹ میں دوپٹہ سر پر اوڑھے اور شانوں کے گرد شال لپیٹی تھی۔ کیا ہوا، ٹھیک تو ہے؟ وہ حیرانی سے استفسار کرتے ہوئے بولی۔ دروازہ بند کرو۔ اسمائرہ کی بات کو سرے سے اگنور کرے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ یہ تمبو کو اتارو فوراً، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میر حازم ایک کارٹون کو لے کر گھوم رہا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے بعد حازم نے اسمائرہ کو گاڑی میں سے اترنے سے پہلے کہا، جبکہ اسمائرہ اس کی بات پر حیرت سے کے عالم میں دیکھ رہی تھی کہ کیسا شوہر ہے جو اس کو صرف شال لینے کی بنا پر کارٹون کا کتاب دے رہا تھا۔ پر میں کیسے، مجھے بہت عجیب فیل ہوگا، وہ مناتے ہوئے بولی، اور اگر میں تمہیں اس حالت میں اپنے ساتھ اندر لے کر گیا تو مجھے بہت عجیب فیل ہوگا۔ تو مت لاتے نا آپ، وہ بڑی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ صحیح ہی کہہ رہی تھی، اگر اتنی ہی اس کو ریپوٹیشن کی فکر تھی تو لے کر ہی کیوں آیا تھا؟ اس نے منتیں تو نہیں کی تھی۔ ہمیشہ وہ اس کی ذات کی تسلیق کرتا تھا، صرف اس بنا پر کہ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ وہ لوگ ان کی اسٹینڈرڈ کے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، زبان چلانے والی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں۔ تم سے جتنا کہا گیا ہے بس اتنا کرو، زیادہ چپڑ چپڑ نہ کرو تو بہتر ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ اس کو کلائی سے تھامے اس کو اپنی جانب کھینچ کر پکارتے ہوئے بولا، اور دوسرے ہاتھ سے اسمائرہ کی شال اس کی وجود سے جدا کی۔ یہ بات یاد رکھ لو، اب تم بدقسمتی سے ہی صحیح لیکن میرے ساتھ میری بیوی کے حق سے رہ رہی ہو، تو اپنی جتنی بھی مڈل کلاس والے چونچلے ہیں وہ ختم کر دو۔ وہ اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کرے سنجیدگی سے بولا، جب وہ اس کی سخت گرفت سے اپنی کلائی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسمائرہ اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ شاید وہ پہلا ایسا شوہر تھا جو اپنی ہائی کلاس سوسائٹی کی وجہ سے اپنی ہی بیوی کو بے پردہ کر رہا تھا۔ یہ شاید اور بھی ایسے شوہر پائے جاتے ہوں گے جو اپنی عزتوں کو یوں بے پردہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ اس جہالت کو ماڈرن فیشن کا قرار دیتے ہیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف آئے جہاں پارٹی عروج پر تھی۔ رباب انہیں دیکھ کر ان کی جانب آئی، جبکہ حازم ہمیشہ کی طرح آج بھی اس حور شمائل دوشیزہ کے حسن میں کھو گیا تھا۔ وہ بلیک رنگ کی لانگ میکسی میں لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ہیپی اینڈ سرپرائز، وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے بولی، اور ایک نظر حازم کے پہلو میں موجود لڑکی کو دیکھا جو کہ دوپٹہ سیٹ کرنے میں لگی تھی۔ جب کوئی اتنے پیار اور دل سے بلائے گا تو کون منع کرے گا بھلا؟ وہ محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، اسمائرہ ملو ان سے، یہ میری بزنس پارٹنر ہے اور اب فرینڈ مس رباب ہیں۔ وہ اسمائرہ کو دوپٹے کے ساتھ لگا دیکھ بظاہر مسکراتے لیکن اپنے فضول میں آنے والے غصے کو پیتے ہوئے بولا، جی جی السلام علیکم۔ وہ سنبھل کر بولی، وعلیکم السلام۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ رباب کو لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسمائرہ کو لشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، لیکن اگر وہ اس کے دل کی دنیا کا سفر کر لیتی تو شاید یہ خیال وہ اپنے ذہن سے نکال دیتی۔ اس کی معصومیت دیکھ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جیسا اس نے سوچا وہ سب نہ کرے، وہ اس معصوم کے حق میں بہتر نہ ہوگا، لیکن ابھی وہ ان تمام سوچوں کو جھٹکتے اندر کی جانب لے گئی۔ وہ، یہ آپ کی وائف ہے؟ پارٹی میں موجود ایک لڑکی نے آ کر حیرت سے حازم سے کہا، یس۔ اوہ، ہمیں تو لگا آپ کی وائف کوئی ماڈرن ہوگی، بٹ یہ تو۔ وہ اسمائرہ کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مس اٹس نن آف یور بزنس، میری مرضی میں جس سے بھی شادی کروں، اور آپ کون ہوتی ہیں میری وائف کے بارے میں بولنے والی؟ حازم کو اس کا اسمائرہ کے لیے اس طرح کہنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ جو بھی تھا، جیسی بھی تھی تو وہ اس کی بیوی ہی۔ انجلینا آپ کو آپ کے فادر ڈھونڈ رہے ہیں۔ رباب معاملہ بڑھتا دیکھ ان تک آئی اور انجلینا کو وہاں سے بھیجنا چاہا۔ وہ منہ بناتی وہاں سے جا چکی تھی۔ مسٹر حازم آئے، میں آپ کو اپنے انکل سے ملاتی ہوں۔ تم ادھر ہی رکو، کہیں جانا نہیں، میں ابھی آیا۔ جی بہتر۔ رباب اور حازم دونوں جا چکے تھے، جبکہ وہ اکیلی کھڑی ماحول کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کو اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اس کی نظر کارنر ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص پر گئی جو کہ گرے کوٹ پینٹ پہنے، ہاتھوں میں وائن کا گلاس تھامے بنا پلکیں جھپکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسمائرہ کو اس کی نظریں خود کا ایکس رے کرتی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر حازم کی تلاش میں نظریں دہرائی، لیکن وہ دونوں اس کو کہیں نظر نہ آئے۔
وہ اس کی نظروں سے بچتی باہر پول کی سائڈ پر آ گئی۔ وہ وہاں کھڑی پول کے پانی کو دیکھ رہی تھی جس میں پورے چاند کی چاندنی کا عکس پڑ رہا تھا، اور پانی میں اٹھتی موجوں سے وہ اس کو اپنے نصیب کی مانند ہلتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم بھی میری طرح تنہا ہو، جیسے اتنے سارے تاروں کے بیچ میں بھی تم اکیلے ہو، بالکل اسی طرح میں بھی یہاں اپنے جیسے ہی انسانوں کے بیچ تنہا ہوں۔ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے اپنا درد اس سے بانٹ رہی تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر ایک انجانا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں وہی شخص اپنی وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا جو کہ تقریباً 35 کے لگ بھگ عمر کا ہوگا۔ وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کا گھبرانا محسوس کر چکا تھا، اس لیے آرام سے استفسار کرتے ہوئے بولا۔ وہ بنا جواب دیے واپس جانے لگی تھی کہ ایک دم اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی شخص نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کیا جس سے وہ اس کی باہوں میں قید ہوئی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھی، ایک کی محبت سے جبکہ دوسرے کی خوف، غصے اور غم سے۔ عظیم جو اسماعیلہ کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آیا تھا، اس کو کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ جلدی سے ان تک آیا اور کھینچ کر ان کو الگ کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ مائی وائف! وہ اس کا کالر کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ لفظ وائف پر وہ حیرت سے اسماعیلہ اور حازم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل جس لڑکی پر آیا وہ بھی شادی شدہ۔ آئی ایم سوری، میں تو جسٹ ان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اگر میں نہیں پکڑتا تو وہ پول میں گر جاتی۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا، تو گر جانے دیتے۔ حازم اسماعیلہ نے خوف سے لرزتے چہرے کے ساتھ اس کو پکارا۔ اس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور چلا کر بولا، شٹ اپ مسٹر سلیمان، اٹس اے لاسٹ وارننگ فار یو۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ کھینچ کر اسماعیلہ کو لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور سیدھا لا کر اس کو گاڑی کے ساتھ پن کیا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں کا ہار بننے کی؟ وہ اس کے جبڑوں کو دبوچتے ہوئے بولا، نہیں میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ وہ ٹکر ٹکر بول رہی تھی جبکہ ظالم آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے پھسلے تھے۔ ویسے تو بہت پارسا بنتی ہو، اب کہاں گئی تمہاری وہ پارسائی؟ آپ میری شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! وہ دہاڑتے ہوئے بولا تھا۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں میچی تھی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رہ کر اس کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اسماعیلہ سلیمان کی باہوں میں تھی۔ وہ تو اسے نفرت کا دعوے دار تھا، پھر اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ کہتے ہیں نکاح کے بعد اپنے محرم سے محبت ہو جایا کرتی ہے، بس اسے سمجھنا صرف انسان کو خود چاہیے۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا گھر تک پہنچا۔ 2 مرتبہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسماعیلہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی رونے کا شگل فرما رہی تھی۔ گاڑی لاتے اس نے پارکنگ میں کھڑی کی اور بنا اس کی جانب دیکھے سیدھا اوپر چلا گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی نوب گھمایا تو دروازہ اندر سے لوک تھا۔ حازم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لوک لگا دیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس کی موجودگی نہیں چاہتا۔ وہ 5 منٹ دروازے سے سر ٹکائے کھڑی رہی، پھر مایوسی سے اس بند دروازے کو دیکھ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کرتی نیچے اسماعیلہ بیگم کے روم میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر ایک گہرا سانس لیا تھا اس نے، جیسے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر دھیمے قدم لیتے کھڑکی کے پاس آئی۔ ماما، آپ نے کہا تھا حازم مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ پیار کیا، وہ تو سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے خیالوں میں اسماعیلہ بیگم سے باتیں کرتے ہوئے بولی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں نا ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ دوسری جانب حازم سگریٹ لبوں میں دبائے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کے اطراف میں سارا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ سلیمان کی آنکھوں میں اسماعیلہ کے لیے پسندگی دیکھ کر اس میں ایک لاوا سا ابل رہا تھا۔ کہاں برداشت تھا اس سے کہ کسی کی بھی نظر اس کی چیز پر پڑے، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ یہ چیز اس کی غیرت کو لڑکا رہی تھی کہ اس کی بیوی پر کسی غیر مرد کی نظر ہے۔ اس کی غیرت تب کہاں تھی جب وہ اپنی بیوی کو بنا پردے کے غیر مردوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرد اپنی گاڑیوں کو گرد و غبار کے ڈر سے ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دنیا کی خبیث نظروں سے بچانے کے لیے پردہ نہیں کرواتے۔ اس واقعے کو گزرے پورے 2 دن بیت چکے تھے۔ ان دونوں کا ابھی تک ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حازم جو پہلے تھوڑی بہت کر لیتا تھا، اس کے بعد سے وہ بھی ترک کر چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر سے نکل جاتا، رات کو دیر سے لوٹتا تھا۔ اسماعیلہ روز رات کو کھانا لگا دیتی تھی، لیکن صبح اٹھ کر ٹیبل پر ویسے ہی پانی پاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ٹینشن کے باعث اس کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ حازم کو منا لے گی، پر کیسے، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہیپی برتھ ڈے حازم! حازم آفس کا کام کر رہا تھا کہ رباب آفس کا کانچ کا دروازہ دھکیلتی اپنے مغرور چال چلتی حازم کے پاس آئی۔ اس سے گلے ملتے اس کی سالگرہ وش کی۔ واؤ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مس رباب! وہ خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے بولا، آپ کو کیسے پتا آج میری برتھ ڈے ہے؟ وہ اتنا ٹینس تھا کہ آج اپنی سالگرہ بھی بھولا بیٹھا تھا۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ ہم اب اچھے فرینڈز بھی ہیں، سو یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز نے حازم کے دل کی دنیا کو ہلایا تھا۔ سو حازم، میں آپ کے لیے یہ گفٹ لائی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہ پہن کر اپنے
کچھ قیمتی لمحات میرے نام کریں، آج کی ٹریٹ آپ کو میری طرف سے۔ وائی نوٹ اینڈ تھینک یو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے بولا، میں کیا کروں ماہی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ اتنا زیادہ ناراض ہو چکے ہیں، کیسے مناؤں انہیں؟ وہ پیشانی سے فون پر موجود اپنی بہن سے گویا ہوئی۔ اچھا سمی، میری بات سنو، تم نے بھائی کو اپنی پریگننسی کے بارے میں بتایا ہے کیا؟ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں بھائی کو بتانا چاہیے۔ اگر بھائی کو پتہ چلے کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوں گے اور سارے گلے شکوے بھول جائیں گے۔ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی مگر ٹائم ہی نہیں ملا۔ میری بات مانو تو تم بھائی کو اسپیشل طریقے سے مناؤ۔ کیا مطلب؟ اوف لڑکی، میں تو کباڑی ہوں ابھی، اور تم شادی شدہ ہو کر مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہو؟ ماہی اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تم کیا اول فول بول رہی ہو چھچوڑی کہیں کی؟ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا میری ماں، جیسی تمہاری مرضی، اب مجھے بخشو، آج چھوٹے کی برتھ ڈے ہے، اس کی تیاری کرنی ہے اور وہ تمہیں سب سے زیادہ مس کر رہا ہے۔ پہلی ایسی سالگرہ ہے جس میں میں موجود نہیں ہوں گی، وہ مایوسی سے بولی۔ او تیری، کیا ہوا؟ ماہی نے کہا۔ آج تو حازم کی بھی برتھ ڈے ہے۔ ان کی برتھ ڈے بھی چھوٹو کے ساتھ آتی ہے؟ یار دیکھو میں کتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں۔ واو، اٹس اے بیسٹ آئیڈیا۔ تم ایک کام کرو، پیارا سا تیار ہو اور آج ان کی سالگرہ والے دن ان کو باپ بننے کی خوشخبری بھی دے دو۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتی۔ منّے کو پیار کرنا میری طرف سے، اللہ حافظ۔ حازم نے جب گفٹ کھولا تو اس میں بلیک رنگ کی شلوار قمیض، برانڈڈ واچ، پرفیوم تھے۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا۔ وہ اپنے آفس میں موجود اسپیشل روم میں تیار ہوا اور اپنی تیاری پر حقیقی نظر ڈال مسکراتے ہوئے باہر کی جانب گیا۔ ریسٹورنٹ میں گاڑی موڑنے سے پہلے اس نے کچھ گفٹ لینے کا ارادہ کیا، لیکن کچھ یاد آنے پر گاڑی گھر کی جانب موڑ لی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں، کیونکہ سامنے ہی اسمائلہ شیشے کے سامنے کھڑی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ لانگ ریڈ رنگ کی فراک، اس پر ڈارک میک اپ کیے، اپنے ہونٹوں کو سرخ لپسٹک سے رنگے تمام رہنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اسمائلہ کو اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں تو اس نے شیشے میں اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کا سانس اٹکا تھا، کیونکہ حازم مدہوش سا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بیوٹیفل، مائی ایشین بیوٹی، وہ خمار آلود آواز میں بولا۔ اس کی بات پر اسمائلہ کی پلکیں لرزی تھیں، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر مدہوش ہو جاتا، یہاں تو پھر اس کا شوہر تھا۔ اسمائلہ نے اپنا رخ حازم کی جانب موڑا۔ حازم، شش! اس نے اسمائلہ کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا، اسے دیکھ کر وہ ایک سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ پورے کمرے میں فسوں سا چھایا تھا، صرف دو لوگوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ حازم مدہوش سا اس کے چاند سے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں ایک خواہش سی جاگی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی خواہش پر لبیک کہتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اسمائلہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی وہ فوراً سے ہوش میں آیا تھا اور جھٹکے سے دور ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے حازم، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بول رہی تھی کہ یکدم زوردار جھٹکا لگنے کے باعث وہ پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب گری تھی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں نفس کا کمزور نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ چیختے ہوئے بولا۔ اسے یاد آیا اس کو رباب کے پاس ڈنر پر جانا تھا، وہ تو گفٹ لینے یہاں آیا تھا، کیونکہ اس نے ایک بہترین ڈائمنڈ سیٹ رکھا ہوا تھا جو کہ صرف اپنی من چاہی بیوی کو دینا تھا۔ بیوی من چاہی نہ ملی تو کیا ہوا؟ اس نے سوچا کہ وہ یہ سیٹ رباب کو دے گا، جبکہ اس کی اصل حقدار اسمائلہ تھی۔ وہ غصے سے اسمائلہ کی جانب بڑھا جو کہ صدمے میں کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے اپنا یہ منحوس چہرہ لے کر میرے سامنے مت آیا کرو، لیکن بات تمہاری چھوٹے سے دماغ میں بیٹھے تو تب نا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے غصے اور تیش کے عالم میں بول رہا تھا، جبکہ سامنے موجود اسمائلہ سر جھٹکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ یہ سب کر کے تم مجھے اپنے اس حسن کا گرویدہ نہیں کر سکتی؟ جانتا ہوں میں تم جیسوں کو، وہ مردوں کو اپنے اس حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں، پر افسوس میں تمہارے اس جال میں پھنسنے والا نہیں ہوں۔ ختم کرو یہ سب تماشے۔ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے، دوسرے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو غصے سے رگڑتے ہوئے بولا جو کہ اسے بہکانے کا کام کر رہے تھے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا دیکھ کر موم نے تمہیں میرے سر ڈال دیا ہے، عجیب ہی عذاب ہو۔ وہ نخوت سے کہتا پیچھے کی جانب دھکا دیے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس بے رحم کو اس کی آنسو تک دکھائی نہیں دے رہے تھے، یا پھر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہا تھا۔ کیوں آپ کو میری محبت نہیں دکھتی؟ کتنی محبت سے اس نے یہ سب تیاریاں اس کو سرپرائز دینے کے لیے کی تھی، لیکن وہ سنگ دل اس کے ارمانوں کا قتل کیے جا چکا تھا۔ جو لمحات اس کو دینے چاہیے تھے وہ کسی اور کے نام کر رہا تھا۔ غصے سے اس نے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو اتار پھینکا تھا، کانوں میں پہنے گئے مہنگے جھمکے غصے سے دیوار پر مارے تھے۔ کتنی بد نصیب ہوں میں، میرے محرم کی محبت ہی میری سزا ہے۔
کیوں کیوں وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ روتے روتے ایک دم وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی اور بیڈ پر ہی اوندے منہ گر گئی۔ حازم جب رات کی ایک حسین شام رباب کے ساتھ گزار کر گھر پہنچا تو ایک جھٹکا سا لگا اس کو، کیونکہ کمرے میں سمیرہ بے ترتیب حلیے میں اوندے منہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ دوپٹہ اس کا زمین پر گرا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا، جبکہ چوڑیاں کچھ زمین پر گری کچھ بیڈ پر۔ جاہل لڑکی، نخوت سے کہتا کپڑے لیے چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ چینج کر کے واپس آیا تو اس نے سمیرہ کو دیکھا جو ابھی بھی اسی حالت میں لیٹی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، سمیرہ سمیرہ اس کو آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ حازم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی جہاں لپسٹک پھیلی تھی، چہرے پر آنسو کے مٹے مٹے نشان تھے۔ اس کو یک دم فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس نے سمیرہ کی نبض چیک کی جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا اور جلدی گھر پر پہنچنے کا کہا۔ اگلے 20 منٹ میں ڈاکٹر ان کے گھر موجود تھا جو کہ سمیرہ کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ نو مسٹر حازم، آپ کی وائف نے کسی قسم کا ٹینشن لیا ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اگر وہ اسی طرح نہیں تو بیبی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیں۔ ویسے بھی آپ کی وائف بہت ویک ہے، ڈاکٹر بولتی جا رہی تھی جبکہ حازم کا دماغ لفظ بیبی پر اٹکا تھا۔ کیا سمیرہ پریگننٹ تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ دل میں سوچتے ہوئے بولا، اوکے میں چلتی ہوں، اپنی وائف کا خیال رکھیے گا، میڈیسن اور ڈائٹ چارٹ ہے اس پر فالو کیجیے گا۔ شکریہ، ڈاکٹر کہتی اپنی فیس لیے جا چکی تھی جبکہ حازم تھکے قدموں سے چلتا اندر آیا جہاں وہ ہر چیز سے بے خبر سکون کی نیند لے رہی تھی۔ ایم سوری، مجھے معاف کر دو، سمیرہ کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائے بولا۔ وہ کتنا اس ننھی جان کا دل دکھا چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سمیرہ کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ وہ سمیرہ کی ماں بننے کی خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ خاندان میں وہ پہلا بچہ تھا جو ان کے خاندان میں حازم کے بعد آنے والا تھا۔ اس کے دل میں سمیرہ کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، لیکن اپنی انا کے باعث اس چیز کا اعتراف کرنا دوبڑ ہو رہا تھا۔ اس کا دل دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ زندگی کے سفر میں چلتے چلتے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، مرشد بے پناہ چاہنے والے بے وجہ چھوڑ جاتے ہیں۔ صبح سمیرہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے پہلو میں خالی جگہ پر گئی جسے دیکھ کر ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ کل اپنی آخری امید کی موت پر وہ واقعی مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ حازم کے آگے دوبارہ کبھی نہیں جھکے گی۔ تم اٹھ گئی؟ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ وہ جو سوچوں کے بھون میں کھوئی تھی حازم کی آواز سے ہوش میں آئی جہاں وہ باتھ روم میں سے تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ پہلے تو سمیرہ اس کو معمول کے خلاف گھر پر دیکھ کر شوکڈ ہوئی اور اس سے زیادہ اس کا دھیما لہجہ سن کر۔ میں تو ٹھیک، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں سچ میں نہیں پتا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے تولیے کو صوفے پر پھینکتے اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا جبکہ اس کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ وہ تھوڑا پیچھے کو کھسکی تھی۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی نیوز کیوں چھپائی؟ وہ مصنوعی غصہ چہرے پر سجائے ذرا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا۔ کون سی نیوز؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، یہی کہ ہم پیرنٹس بننے والے ہیں۔ وہ خوشی سے چور لہجے میں بولا جبکہ اب جھٹکا لگنے کی باری سمیرہ کی تھی۔ انہیں کیسے پتا؟ اور یہ تو اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ وہ حیرت کے عالم میں سوچتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ مجھے کیسے پتا؟ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی مگر آپ نے میری بات سنی ہی نہیں بلکہ مجھے وقتدار کا الزام۔ وہ بات ادھوری چھوڑ چکی تھی۔ کل کا منظر یاد کیے اس کی آنکھوں میں ظالم آنسو پھر سے تیرنے لگے تھے۔ شرمندگی کے اثار حازم کے چہرے پر بھی چھائے تھے۔ ایم سوری سمی، مجھے معاف کر دو، اب کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا، سمیٹ لوں گا تمہیں تمہارے سب غم خود میں۔ وہ سمیرہ کو شدت سے خود میں بھینچے احساس سے ندامت سے بول رہا تھا۔ سمیرہ ترسی حازم کی محبت کو، ایک بار پھر وہ اس بے وفا پر اعتبار کرنے جا رہی تھی، لیکن شاید وہ یہ بھول چکی تھی انسان بے شک بدل جائے لیکن اس کی خصلت نہیں بدلتی۔ آج ہم پورا دن ساتھ گزاریں گے تمہاری پسندیدہ جگہ پر جس میں صرف تم، میں اور ہمارا بچہ ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کیے مسکرائے ہوئے بولا، کوئی وعدہ نہیں پھر بھی انتظار تھا تیرا، دور ہونے پر بھی اعتبار تھا تیرا، نہ جانے کیوں بے رخی کی تم نے ہم سے، کیا کوئی ہم سے زیادہ بھی طلبگار تھا تیرا؟ وہ دونوں اس وقت ساحل سمندر پر موجود تھے، وہاں کی گیلی ریت پر چلتے خود کی روح کو سکون پہنچا رہے تھے۔ حازم کا ایک ہاتھ پاکٹ جبکہ دوسرا اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سمندر کی اٹھتی موجوں نے ایک الگ موسیقی برپا کی ہوئی تھی، اس پر ستم شام کا ڈھلتا سورج۔ یہ جگہ سمیرہ کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ خوش ہو؟ ٹھنڈی ریت پر چلتے ہوئے حازم نے سوال کیا۔ بہت، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار وہ اس کے ساتھ باہر گھومنے آئی تھی۔ اس کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ حازم کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ کیا آپ ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ مطلب کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کے سوال پر وہ چلتے چلتے رکا، اس کو پوری طرح اپنی جانب گھمایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا، میرا وعدہ ہے اب کوشش کروں گا کہ کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں، اور اب تو
چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسکرا کر اس کے وجود کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس پر اس نے شرما کر اپنا سر حازم کے سینے پر ٹکا دیا۔ دور کھڑی قسمت نے کہکا لگایا تھا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ کچھ وعدے پورے ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ جو اب اپنی زندگی میں خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ خوشیاں، چہرے کی یہ مسکان مدت کے لیے ہیں۔ ڈیم اٹ! اس نے زور سے فون دیوار پر مارا تھا جس میں کچھ دیر پہلے اس کے گارڈ نے ان دونوں کی تصویریں بھیجی تھیں۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ وہ پرفیوم کی شیشیاں زمین پوس کرتے ہوئے بولی، تم میرے ہو، صرف میرے، یو آر مائن۔ اپنے بالوں کو کھینچتے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی، 2 دن بعد حازم آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ حیرانگی سے استفسار کرتے ہوئے بولا، محبت کے وعدے کس میں میرے ساتھ کھائی ہیں آپ نے، اور اپنی بیوی سے نفرت کا دعویٰ کرنے کے بعد واپس آپ اس کے پاس لوٹ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، رباب ڈارلنگ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، شی از ایکسپیکٹنگ۔ وہ ماں بننے والی ہے میری اولاد کی، جو میں کسی صورت اسے کھو نہیں سکتا۔ وہ پیار سے اس کا گال سلاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب آپ مجھ سے اب شادی نہیں کریں گے؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی، میں حازم پلیز ڈونٹ سے نو، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے بولا، میں نہ کیوں بولوں گا؟ وہ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے بولا، ڈو یو لو می؟ وہ اس کے کولر کو تھامے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولی، یس آف کورس آئی ڈو۔ آپ میرا عشق، میرا جنون ہے حازم، تمہیں خبر ہی نہیں ہم کہاں سے گزرے ہیں، تیری تلاش میں ہم 2 جہاں سے گزرے ہیں۔ زمانہ یاد کرے گا اب ہمیں بھی پرسوں، کچھ ایسی مثال زمانے سے کر گزرے ہیں، تم بھی جان ہی لوگے جنون عشق کیا ہے۔ تم یہاں تک تو پہنچو جہاں سے ہم گزرے ہیں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑے خمار آلود آواز میں شاعری کی صورت میں اپنا حال دل بیان کر رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ… رباب کی بات سن کر حازم کے اوپر 7 آسمان آ گرے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا تھا۔ حازم بالکنی میں کھڑا صبح کے کش لیتا رباب کے دوپہر میں کی گئی بات پر غور کر رہا تھا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی، دوسری طرف اس کی چاہت۔ کسی ایک کا انتخاب کرنا توبڑ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ کو اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سمائرہ بالکنی میں اس کے ساتھ کھڑی حازم کی ٹینس چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا اور سمائرہ کے چہرے کی جانب نظریں دورائیں جہاں کافی عرصے بعد اس کے چہرے پر رونق آئی تھی، صرف اس کی تھوڑی سی دی گئی توجہ پر۔ اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا تو وہ مسکراہٹ شاید ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی۔ وہ کیسے اس کی خوشیوں کو دوبارہ چھین سکتا تھا؟ سمائرہ کی پریگننسی کو پورے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ اس سارے ماہ میں حازم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھ کر خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ حازم کو سمائرہ کے ساتھ خوش دیکھ کر رباب جل بھن رہی تھی اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی جس سے وہ حازم کو ہر طرح سے اپنا بنا سکے، اور آج شاید قسمت اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ ہائے حازم، لگتا ہے بہت زیادہ تھک گئے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ حازم اور رباب دونوں اس وقت آفس کے اسپیشل روم میں موجود فائل سائن کر رہے تھے۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ حازم نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کپ تھاما جسے اس نے ابھی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ وصول کیا۔ تم نے خود بنائی ہے؟ حازم نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اپنے فرشتوں سے بنوائی ہے، وہ اپنے منہ کے زاویے میں کاٹتے ہوئے بولی کہ بے ساختہ طور پر حازم کا کہکا گونجا۔ اینجلز نے بنائی ہے، تبھی بہت مزے کی ہے۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا، اینجلز نہیں، صرف اینجل نے بنائی ہے، اور وہ بھی صرف آپ کی اینجل۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی کہ حازم اشش کر اٹھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں کافی نہیں وائن پی رہا ہوں؟ وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولا، جبکہ حازم کی بات سن کر اس کا رنگ ایک پل کے لیے اڑا تھا۔ تم نے اپنی محبت کا نشہ ڈالا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا اور اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا جس سے وہ پوری طرح اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ ہمارے بعد نہ آئے گا اسے چاہت میں ایسا سکون، وہ زمانے سے کہتا پھرے گا مجھے چاہو، اس پاگل کی طرح۔ رات کی اس گہری خاموشی میں جہاں ہر ذی روح نیند کے گوش میں تھی، وہیں وہ شخص اس پہر تنہائی میں اپنے خدا کے آگے سجدہ میں جھکا، اپنے لیے سکون کا طلبگار تھا۔ جب سے اس نے اس اداس پڑی وش کو دیکھا تھا تو اس کی تمام غم خود میں سمیٹنے کی خواہش جاگی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کے ارمانوں پر ٹھنڈا پانی پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کی ہے اور کسی شادی شدہ کی خواہش کرنا حقیقتاً گناہ ہے۔ وہ اس کی زندگی کی خوشیوں کی دعا کر رہا تھا۔ دنیا میں جہاں برے انسان ہیں، وہیں کچھ اچھے فرشتہ صفت انسان بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی محبت کو رسوا نہیں ہونے دیتے اور اپنی محبت کو پانے کے لیے غلط حربے نہیں آزماتے، بلکہ سب فیصلہ صرف اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر مجبوریاں ہی فتح ہوتی ہیں، محبتیں تو ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ خود تو ہوئے رسوا، لیکن
تیرے بھید نہ کھولیں گے، نیند تو کیا آئے گی فراز، موت آئی تو سو لیں گے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسمائرہ پریشانی کے عالم میں حازم کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ان گزرے 6 ماہ میں وہ روزانہ جلدی گھر آیا جایا کرتا تھا۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھی، اس کو حازم کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے نمبر پر کال بھی کی تھی، مگر بل جانے کے بعد فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے آخر تھک ہار کر مایوسی سے اس کے لیے دل میں دعا کرتی لیٹ گئی۔ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ اس کے دل کے مقام پر انگلی پھیرتی سوال کرتے ہوئے بولی۔ بے انتہا، یک لفظی جواب اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے دیا گیا تھا۔ اسمائرہ سے بھی زیادہ۔ اسمائرہ صرف میری محبت ہے، جبکہ تم میری چاہت، محبت اور طلب ہو، کہتا وہ مدہوش سا اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دینا اسمائرہ، عظیم کو کھو دینے کے ڈر سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ خیالوں میں اس نے مخاطب ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی، چونکہ رباب نے حازم کو کافی میں ایسی دوائی ملا کر دی تھی جس سے انسان اپنے تمام ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی ضد و جنون کی خاطر بعض لڑکیاں بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر جاتی ہیں۔ بے شک دنیا میں وہ کامیابی حاصل کر لیں، لیکن آخرت ان کی ناکام ہی ہوتی ہے، اور محبت کے نام پر جو کام وہ کرنے جا رہے تھے وہ زنا تھا، اور اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ ابھی بھی تو اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے نا؟ سلمان اور اس کا دوست دونوں اس وقت سلمان کی مینشن میں موجود تھے، جہاں اس کے دوست نے سلمان کی حالت دیکھ کر کہا۔ اس کا چہرہ کافی زیادہ مرجھایا ہوا تھا۔ یار بڈی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بھول کیوں نہیں جاتا اسے؟ وہ بھولتی ہی نہیں، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا۔ تو جانتا ہے جب پہلی بار دیکھا اسے تو کتنا درد تھا ان آنکھوں میں، جانے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے روح کا رشتہ ہو۔ وہ خیالوں میں گویا ہوا، کاش آنسو جمع کیے ہوتے، آج اپنا بھی سمندر ہوتا۔ تو جانتا ہے نا وہ شادی شدہ ہے پھر بھی۔ یار میں اسے بھولنا چاہتا ہوں، پر یہ کمبخت دل، جانے دل کہتا ہے ایک نہ ایک دن وہ میری دسترس میں ہوگی۔ جو تو سوچ رہا ہے گناہ ہے، جانتا ہوں، تبھی تو یہاں سے امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں تاکہ اس کی یادوں سے پیچھا چھڑا سکوں۔ زخمی سا مسکرا کر سر پیچھے صوفے پر گرا گیا۔ صبح اس کی آواز کسی کے سسکنے کی آواز پر کھلی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ آواز کی سمت دیکھا تو نیند بھنگ سے اڑی، کیونکہ رباب اپنی لٹی ہوئی حالت کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ سب؟ وہ حیرت کی زیادتی سے اس کے وجود سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا حازم، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے؟ وہ ہچکیوں کی صورت میں ٹکر ٹکر بولی۔ آپ نے میری عزت داغدار کرنے میں پل نہیں لگائے۔ آنسو بہائے اس کے سامنے مظلوم ہونے کا ناٹک کرتی بولی۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا۔ میں بے وقوف ہوں جس نے آپ جیسے شخص پر بھروسہ کیا۔ کہتے ہی وہ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی، جسے حازم نے آگے بڑھ کر ناکام بنایا۔ پاگل ہو، ایسے ہولیے میں باہر جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اس وقت اسی کی شرٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کیا کروں میں؟ میری عزت داغدار ہو چکی ہے، جو کہ اب تمام عمر رہے گی۔ وہ دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں، اور اس کو ٹھیک بھی میں ہی کروں گا۔ حازم کی بات سن کر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ بس آخری سوال، اے زندگی، یہ مصروف لوگ دفنانے تو آئیں گے نا؟ اسمائرہ اداس سی کمرے میں بیٹھی حازم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل سے اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ایک دم اس کو شدید پیاس کا احساس ہوا۔ وہ پانی پینے کی نیت سے نیچے جا رہی تھی کہ ایک دم اس کا پاؤں مڑا اور وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی زمین تک آئی۔ پورے گھر میں اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ حازم جس نے ابھی گھر میں قدم ہی رکھا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش صحیح معنوں میں اڑے تھے۔ وہ آواز باختہ سا اس کی جانب آیا جو اپنا پیٹ پکڑے چلا رہی تھی۔ حازم! ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں اس کا نام لیتی اس کے آنسو نکالنے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کو باہوں میں اٹھائے ہسپتال کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں وہ زیر علاج تھی، اور حازم پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر اس سے سائن لینے آئے تھے کہ وہ کس کی زندگی چاہتا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ماں کے نام پر نشان لگایا تھا۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو مت دینا۔ آسمان کی جانب سر اٹھائے رحم کی اپیل کرتے بولا۔ ڈاکٹر، میری وائف اور بیبی کیسے ہیں؟ مسٹر دیکھیں، ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے بیبی کو نہیں بچا سکے۔ اینڈ یور وائف از بیٹر، ڈاکٹر کہہ کر جا چکے تھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد حازم روم میں آیا، جہاں وہ اپنی قسمت سے انجان بے ہوش تھی۔ وہ مردہ قدموں سے چلتا اس تک آیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں مجبور تھا۔ اسے کہتے ایک موتی اسمائرہ کے چہرے پر گرا تھا۔ یہ لو تمہاری امانت، حازم نے کہتے ہی ایک ٹوکری رباب کے ہاتھ میں دی، جو سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر وہ واقعی خوش ہو چکی تھی۔ وہ ٹوکری تھاماتے وقت اس کے ہاتھ ایک پل کو لرزے تھے، دل کانپا تھا، لیکن اس کی خوشی کے لیے وہ یہ کام کر گزرا۔ بہت بہت شکریہ، وہ اسے دیکھ خوشی کے مارے چہکتے ہوئے بولی۔
رباب، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، امید کرتا ہوں تم بھی اپنا وعدہ نبھاؤ گی۔ ضرور حازم، کیوں نہیں، مجھے اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہیوی ڈوز ہونے کے باعث سمارا کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تھا۔ جب حازم نے لرزتی آواز میں کہا، وہ مر چکا ہے، ہم دفنا چکے ہیں۔ نہیں نہیں، جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، ایسا نہیں ہو سکتا، میری اولاد مر نہیں سکتی۔ کھینچ کر کنولا اپنے ہاتھ سے نکالا، جس سے ننھی سی بوند کی لکیر اس کے ہاتھ پر نمودار ہوئی۔ حازم، بتائیں کہاں ہے میرا بچہ؟ میری ممتا کہہ رہی ہے میرا بچہ زندہ ہے، نہیں قبول کر پا رہی میں، مر چکی ہے ہماری بیٹی۔ حازم کی بات سن کر اس نے پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹی؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا ہوا وہ مر گئی، ورنہ کوئی اسے بھی آپ کی طرح کا شوہر مل جاتا، وہ بھی میری طرح کی زندگی گزارتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چہرے پر مسکان سجائے کہکا لگاتے بولی۔ وہ اس وقت نیم پاگل سی لگ رہی تھی، زخم اس کے کھڑے تھے، اپنے دل کا تمام غبار آج اس کے سامنے نکال رہی تھی۔ حازم کا اس کی حالت دیکھ کر دل لرزا تھا، کافی بار کوشش کے باوجود اس کو سچ نہیں بتا سکا۔ اے بارش، برس برس اور برس، آج تو اس کی یادوں کو بہا لے جا۔ شہر کی اس گہری خاموشی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، گرج چمک کے ساتھ بارش اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں وہ شخص بارش میں کھڑا کسی کی یادوں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آنسو بارش میں ہی گم ہو رہے تھے۔ کیا تھی وہ جس کا اسیر وہ پہلی ملاقات میں ہی ہو چکا تھا؟ شاید قسمت اس کی پاکیزہ محبت دیکھ اس کی محبت کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ 1 مہینے بعد میں شادی کر چکا ہوں۔ ماحول کی گہری خاموشی میں اس کی آواز گونجی۔ مبارک ہو، وہ مسکرا کر بولی، جس کے چہرے پر اداس سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ نہیں، سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے یک لفظی جواب دیتے ہوئے بولی، جبکہ صرف وہ جانتی تھی کہ یہ اس نے کس دل سے کہا ہے۔ آنسو ضبط کرنے کے باعث چہرہ لال سرخ، جبکہ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تمہیں برا نہیں لگ رہا؟ وہ مدھم آواز میں بولا، گویا اس کا ضبط آزمانا چاہ رہا ہو۔ نہیں۔ سمارا کا جواب سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کچھ وقفوں کے بعد اس کے غم میں ڈوبی آواز آئی، آپ کی شادی والے دن آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہوگا، جو یقیناً آپ سمیت آپ کی ہونے والی بیوی کو بہت پسند آئے گا۔ سمارا، تم نہیں جانتی، یہ میری خواہش کے ساتھ ساتھ مجبوری بھی ہے، اگر یہ میں نے نہ کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ پیچھے کی بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، ٹانگیں اس کی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ آج دوپہر میں حازم کے پاس رباب کی کال آئی تھی، جس میں اس نے اپنی امید سے ہونے کی خبر سنائی تھی اور اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس سے شادی کر لے، ورنہ جب حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی تو دنیا والوں نے کچھ بھی ہو جائے اس کے بچے کو ناجائز ہی کہنا ہے۔ اس کی بات سنتے اس کو اپنے ضمیر پر بوجھ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ میری محبت کی داستان ختم ہو چکی، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ رباب اور حازم کا نکاح موقع کی مناسبت کے مطابق سادگی سے رکھا گیا تھا۔ اسمارا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنا دوبر ہوتا ہے شوہر کو کسی اور کو سونپنا، اور شوہر بھی وہ جو آپ کی بچپن کی محبت ہو۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیسی قسمت پائی تھی اس داسی نے، پہلے اولاد کھوئی پھر شوہر۔ آنسو تواتر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ جیسے ہی اس کو حازم کی آواز مائک پر سے سنائی دی، قبول ہے۔ کاش آنسو جمع کیے ہوتے، آج اپنا بھی سمندر ہوتا۔ قبول ہے۔ اب تو رونے سے بھی دل دکھتا ہے، شاید اب ہوش ٹھکانے آئے ہیں۔ قبول ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس نے اس ستمگر کے سنے تھے۔ وہ پیچھے مڑی، ایک نظر دیوار کی اور سے اس کی جانب دیکھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ چھوڑ رہی تھی اس گھر کو جس میں اس کا شوہر اپنا آپ کسی دوسری عورت کو سونپ چکا تھا۔ وہ رات کے وقت سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ اپنے ہی خیالوں میں وہ جا رہی تھی کہ سامنے تیزی سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ سکی، جس سے ٹکرانے کے باعث وہ اڑتی ہوئی دور جا گری۔ میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ دوں۔ ہوش کھونے سے پہلے یہ آخری الفاظ تھے جو اس کو سنائی دیے تھے۔ سلیمان جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اپنی گاڑی سے کسی کو ٹکراتے دیکھ وہ جلدی سے باہر نکلا اور فوراً اس کی طرف بڑھا، جو کہ خون سے لثپث وجود کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر سلیمان کو اپنا کلیجہ حلق کو آتا محسوس ہوا۔ اس نے اس پری سے ملنے کی خواہش کی تھی، مگر ایسی ملاقات اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ جلدی سے لیے اس کو ہسپتال روانہ ہوا۔ اس کو اٹھانے کے باعث سلیمان کے کپڑوں پر بھی خون لگ چکا تھا۔ سمیرا کو جلدی سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اندر وہ زندگی اور موت کی جنگ کھیل رہی تھی۔ باہر سلیمان روتے ہوئے خدا سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ۔ وہ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ اس کی جانب بڑھا، جس پر ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ خوف زدہ سا اپنے قدم ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھا رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر سلیمان، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کی وائف کو بچا نہیں سکے۔ شی از نو مور۔ ڈاکٹر کی بات سن
وہ زلزلوں کی زد میں آیا تھا، اس کا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ ہائے وہ آخری سفید لباس، چیخیں، صدمہ، چارپائی، جنازہ، زندہ لاش، ایسی کچھ چپ سی لگی ہے جیسے ہم تجھے حال سنانے آئے۔ عشق تنہا ہے سر منزل غم، کون یہ بوجھ اٹھانے آئے۔ سمارا کی لاش کو گھر لے آیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس کا چہرہ پورا خراب ہو چکا تھا۔ رباب بھی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے۔ قاتل ہو تم دونوں، میری بیٹی کے قاتل۔ اس کی ماں روتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ لپٹ کر عاظم اور رباب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان کے ساتھ موجود 10 سالہ بچہ نفرت اور جنون آنکھوں میں وحشت لیے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کو دیکھ لیتا تو اس کو 10 سال کا بچہ نہ کہتا۔ کیا رنگ لانے والا تھا وہ بچہ، یا بنتا حازم کی بربادی کا باعث۔ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں چلتی تیز ہوا سے درختوں کے ہلتے جھنڈ جن سے خاموشی میں ایک سرسراہٹ پیدا ہوتی، دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو اور ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ شخص رات کی اس پہر اپنی مطلوبہ قبر کے پاس بیٹھا چیز اور خوف کو بلیک تاک رکھے قبرستان میں بیٹھا اپنے کیے تمام تر ظلم ناانصافی کو یاد کرتا اشک بہا رہا تھا۔ اشک بار تھا، پر اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ کیونکہ وقت بیت چکا تھا۔ معاف کرنے والی جا چکی تھی، بے وفائی کا غم، محبت نہ ملنے کا غم اور بھی بہت سے غم اپنے ساتھ قبر میں لیے جا چکی تھی، جبکہ مقابل کے لیے پیچھے تحفے میں ایک چیز، ایک احساس چھوڑ چکی تھی جو آخر تک اس کے ساتھ رہنا تھا، پچھتاوا۔ سمارا، پورے شہر خاموشیوں میں اس کی آواز گونجی تھی۔ سر آپ کی فلائٹ کینسل کر دو، لال انگارہ آنکھوں سے بولا تھا جو کہ رونے کے باعث ہو چکی تھی۔ اور میرا کام ہو گیا کیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ یس سر، دونوں کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ ختم شد۔ سو گائز، یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس کا سیزن 2 بھی ہے جو میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ ریڈ کروں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اپنے فیڈ بیک بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔